کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، ہیں تو کشتی میں مگر ہاتھ میں پتوار نہیں۔ انما امرہ گر ہو جائے اس میں عزم، انما امرہ گر ہو جائے اس میں عزم، تو کن فیکون تو کبھی دشوار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا پیدا کیا، اور جس کی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، خسارے سے ہم کو بچا لیا اور ایمان والا بنا دیا۔ لیکن ایمان والا بننے کے بعد میں اعمال صالحہ کا بھی تو حکم آیا کہ یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ اعمال صالحہ سے باز نہ رہو، بلکہ اعمال صالحہ ہر حال میں ہر وقت کرتے رہو۔ آج دورے میں یہ دیکھا جا رہا ہے اعمال صالحہ کے معاملے میں کہ ہم مذہب اسلام کے بالکل برعکس کر رہے ہیں، جہاں کے مذہب اسلام کے برعکس کرنا کفر ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے کفر کیا اور مشرک، تو فی نار جہنم میں خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ وہ جہنم کی شر میں رہیں گے، کر دیے جائیں گے بری جہنم کے شر کی جانب۔ من مانی زندگی گزارنا جائز ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر احکام اتارے گئے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور حدیثوں کو بھی تلاش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں زنجیر ہے جنت کی اور باپ چوکھٹ، اور ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ماں کے احکاموں پر تو ہیں اور باپ کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا تک دیکھا گیا ہے کہ یہاں تک کہ تکلیفیں اٹھاتے باپ فوت ہو گیا ہے، کبھی زندگی میں نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر چوکھٹ کے زنجیر قائم ہو سکتی ہے؟ ارے ماں نہیں ہوتی اگر باپ نہ ہوتا تو۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجہ ماں اور 1 درجہ باپ فرمایا ہے، تو 1 درجہ ادا تو کر لو۔ ورنہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماں نہیں ہوتی اگر باپ نہ ہوتا تو یہ بتا دو کہ بغیر باپ کی ماں ہو جاتی؟ جانے کیا مزاج رکھے ہوئے ہیں، جانے کس دین کو دین سمجھتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کون سمجھائے ان کو
ہمارے عالم دین تو مست پڑے ہوئے ہیں، عوام کی ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ دور دورہ کدھر جا رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بہن کو بہن نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، کوئی ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، کوئی بچوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کوئی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہاں فرمایا گیا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو اس کے معاملات اچھے ہوں گے، وہ بآسانی جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ حقوق عباد جو عدالت ہے اس میں اگر پھنس گیا تو بچنا مشکل ہے۔ جو حقوق عباد کی ہے، حق العباد اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق عباد کو نہیں معاف کر سکتا۔ اس میں صحیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل وکیل بن کر اس میں انصاف دلائے گا، فیصلہ نہیں، انصاف۔ فیصلہ تو ہر زمانے میں ہوا ہے، دو سجدے کرانا فیصلہ عالم ارواح میں، اور پھر ان کو موت کی نیند سلا دینے کا فیصلہ، جی ہر عمل فیصلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور جدا کرنے کا فیصلہ، زمین اور آسمان بنانے کا فیصلہ، عالم لاہوت بنانے کا فیصلہ ہے، عالم لاہوت سے ماں کی کوکھ میں آنے کا فیصلہ، ماں کی کوکھ سے دنیا کی گود میں آنے کا فیصلہ، جی پھر عالم برزخ میں جانے کا فیصلہ، پھر روز محشر کھڑا ہونے کا فیصلہ، پھر پل صراط ہے، یہ 7 عالموں سے گزرنے کا فیصلہ، یہ تمام فیصلے وہ کر چکا ہے، لیکن انصاف ہوگا روز محشر۔ حقوق عباد عدالت میں اگر حقوقوں کے معاملے میں اگر غلط عمل ہے، اعمال صالحہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کا تو ایمان لانے کے بعد میں فوراً ذکر کر رہا ہے، اعمال صالحہ کے بعد میں ایمان لانے کے بعد میں فوراً واقعی الصلاۃ نہیں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نمازیں پڑھی، نہیں، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کو پیچھے رکھا ہو، نماز سب سے آگے ہے، نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن اعمال صالحہ آگے رکھا ہے۔ اگر مانیے کہ کوئی نماز کے لیے نکلے اور کوئی شخص گرا ہوا ہے، بچہ بوڑھا کو جو بھی ہو، بہرحال یہ ہے کہ اس کا خون بہہ رہا ہے، تو ہمارے ذمہ داری بنتی ہے اعمال صالحہ کے اعتبار سے کہ ہم اس کو جراح کے پاس لے جائیں، اس کی پٹی وغیرہ کرائیں، اس کے بعد میں پھر وہ جو جماعت ختم ہو چکی اس سے افضل ثواب ملے گا ادھر، کیونکہ اعمال صالحہ کو انجام دے کر وہ اپنا فرض اتارنے کے لیے پہنچا ہے یہ۔ اور جو دیکھتا ہوا نکل جائے گا اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا، پھر کہاں جائے گا جو قرآن کو ٹھکرائے گا؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ تو ایک جگہ بھی نہیں ہے ان الذین آمنوا کے بعد، اور کتنی ہی جگہوں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اعمال صالحہ
کرتے رہو اور اس کے خوف سے ڈرتے رہو، تب تو بیڑا پار ہے۔ اور اگر نفسا نفسی کری، حقوق عباد ادا نہیں کرے، سمجھے، ماں باپ بھوکے مرتے رہے اور خود کھاتے رہے، بچے بھوکے مرتے رہے خود کھاتے رہے، بیوی کو نہ دیا خود کھاتے رہے، صرف اپنی تو روز محشر پڑی ہوگی، یہاں روز محشر کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں اپنا حشر خراب کر رہے ہو؟ اپنے حشر کو سنبھالو، جاگو جاگو جاگو، سو نہیں جاگو، اپنا حشر سنبھالو۔ حشر سنبھل گیا تو پلسرات پہ بجلی کی مانند گزر جاؤ گے۔ اعمال صالحہ اگر تمہارے پاس ہوں گے تو اس عدالت میں جو معاملاتی عدالت ہے، جہاں حقوق عباد سامنے آئیں گے، وہاں سے بآسانی گزر ہوگا، بس پھر پلسرات بھی آسان ہوگا اور جنت نصیب ہو جائے گی بآسانی۔ ورنہ اگر خدا نے پہلے ہی عدالت میں اگر پکڑ کر لی تو پکڑ ہی غضب ہے، ایک سانس کی بھی اگر اس نے پکڑ کر لی، اس کی مہربانی کے بغیر کچھ نہیں، اس کے فضل سے ہی بیڑا پار ہے، ورنہ سب کچھ بیکار ہے۔ وہاں سے بھی اگر راحت ہو گئی تو پھر اعمال صالحہ کا معاملہ آ جائے گا۔ وہاں سے اگر جتنی جلدی بیڑا پار ہو جائے گا، کب ہوگا وہ؟ جب ہم یہاں قرآن کا حکم ادا کریں گے۔ بے شمار حکم ہے قرآن میں، کس کس کے کیا کیا حصے ہیں، کس کس کے کیا کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہیں، لیکن یہاں ایک ہی بات میں بہت بڑا فیصلہ کر دیا کہ بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر واقعی اسی کی عبادت کری تو پھر غضب سے بچ جائے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بچ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خسارے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خسارے سے بچائے اور اعمال صالحہ پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔